بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانی ضروریات میں سے ایک خاص ضرورت ہے خرید و فروخت۔ خرید و فروخت میں جو تجارت ہے، بزنس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ انسان کی ضرورتیں مختلف طریقے سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر کے اسے خریدنا یا بیچنا پڑتا ہے، اور خریداری سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ جو آدمی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، مگر جس بیع کو، جس بزنس کو شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، اس کے اندر بھی کچھ رولز ہیں۔ ایک دم آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے آدمی خریدے اور جیسے چاہے بیچے اور جو چاہے کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خریدنے والے کو بھی کچھ قواعد و ضوابط بتائیں کہ اس حد تک آپ کو رہنا ہے، بیچنے والے کے لیے بھی کچھ باؤنڈیشن ہے کہ اسی دائرے میں رہ کے آپ کو کام کرنا ہے۔ اگر شریعت کی بنائی ہوئی پالیسی اور شریعت کے دیے ہوئے اصول اور قواعد اس دائرے میں اور اس کی بنیاد پر رہ کر کے آدمی لین دین کرے گا تو اس میں برکت ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہی اس کے لیے تباہی ہے، وہی اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو ذریعہ اس کی ترقی کا تھا، جو ذریعہ اس کی خوشحالی کا تھا، جو ذریعہ اس کی کامیابی کا تھا، وہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ خاص طور سے کچھ ایسے ہائی لائٹ مسائل ہیں جہاں پر انسان جانے انجانے میں بدترین غلطیوں کا شکار ہے۔ اس میں ہمارے مئو کے اندر کہہ لیجئے زمین کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ آج کل ایک نیا پروفیشنل بن گیا ہے، ہر گلی کے نکڑ پر دو چار دلال مل جائیں گے۔ بڑے فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم زمین کی دلالی کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہی اتنا بھدا ہے کہ سننے میں اچھا نہیں لگتا۔ یہ لوگ ماشاءاللہ روزانہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور روزانہ غریب بھی رہتے ہیں۔ زمین کی خرید و فروخت کے اندر جو نیا طبقہ آیا ہے، اسے جائز اور ناجائز سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا یہ لوگ جتنا کام کر رہے ہیں خود مصیبت کا شکار ہیں اور خریدنے والے بھی مسائل کا شکار ہیں۔ بعض زمینیں تو اس طریقے سے بیچ دی گئیں کہ خریدنے والا خود پریشان ہے کہ میں زمین تو لے لیا، اب دروازہ کدھر بناؤں؟ چاروں طرف مکان ہے، گلی ہے ہی نہیں۔ اب جب چاروں طرف مکان ہے تو کسی کی آنگن میں پھوڑ کے دروازہ بنائے گا تب تو باہر جائے گا وہ۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ کہیں زمین بک رہی ہے، گلی اتنی تنگ ہے کہ ایک آدمی آئے جائے، دوسرا اگر ادھر سے آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر
جو سب سے بدترین صورتحال ہے وہ ہے سودے پر سودا کرنا، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ دونوں روایتیں یعنی ابن عمر کی اور حضرت ابو ہریرہ کی، ان دونوں صحابی کی روایتیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے اندر ہے لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ بعض، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ہے لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یبیع حاضر لباد۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی بے کے اوپر بے نہ کرے، یعنی سودے کے اوپر سودا نہ کرے۔ سودے کے اوپر سودا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی، ایک خریدنے والا ایک بیچنے والا، کسی سودے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مول بھاؤ کر رہے ہیں۔ ایسا تو ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے سپر مارکیٹ کی طرح کہ آپ جائیں گے، پرنٹڈ دام لگا ہوا ہے، آپ سامان اٹھائے، پیسہ اس کو کیش دیا، پے کیا اور نکل گئے۔ وہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ایک دم فکس پرائس ہوتا ہے۔ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، آدمی مول بھاؤ کرتا ہے۔ ابھی دو آدمی آپس میں مول بھاؤ کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سودا پٹنے والا ہوتا ہے، 200-400 کا میٹر ہوتا ہے، خریدار 400 روپیہ 200 روپیہ زیادہ مانگ رہا ہے اور بیچنے والا 200-400 زیادہ مانگ رہا ہے، اور خریدنے والا 200-400 کم دینے کے لیے آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ مجھ کو 9,000 میں دے دو، نہیں میں 94 سے کم میں نہیں دوں گا۔ ابھی بات چل رہی ہے، تیسرا آدمی بات سن رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یار یہ 9 سے اوپر ابھی نہیں اٹھ رہا ہے اور یہ 94 سے نیچے نہیں آ رہا ہے، بس جھٹ سے سودا وہ لے کر کے اس کو 93-94 سودے کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے۔ جب تک کہ خریدار الگ نہ ہو جائے کہ مجھ کو نہیں چاہیے، یا بیچنے والا فیصلہ نہ کر دے کہ مجھے بیچنا نہیں ہے، اور ان کے درمیان جو بات چل رہی ہے اگر پورے طریقے سے وہ بات ختم نہ ہو اور دونوں کی بات پوری ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے بیچ میں ٹانگ ڈال دینا اور ایک آدمی کے ہاتھ سے سودا چھین کر کے خرید لینا، یہ شرعاً حرام ہے۔ اس طریقے کی خرید و فروخت کے اندر برکت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے وہاں زمینوں کی خریداری میں آج کل ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، ایک زمین بک رہی ہے، 50 آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جس کی زمین ہے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرا آدمی بیچنے کے لیے تیار ہے۔ جو مالک ہے اس کو خبر نہیں ہے اور بیچ کا آدمی کسٹمر لا کر کے زمین دکھا رہا ہے، سودا کر رہا ہے، اور جب کوئی آدمی پھنس جاتا ہے تب اصل مالکار کے پاس آتے ہیں، اجی وہ زمین آپ کی بکنے والی تھی، میں نے سنا تھا ایک آدمی کو پسند ہے، بیچ دیجئے۔ ادھر سودا بھی کر لیا، ادھر مالکار سے آ کے سمجھ رہا ہے کہ بیچ دیجئے تو اچھا رہے گا۔ ایک ایک زمین کے پیچھے 50-50 لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ صرف فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے۔ اس طریقے کی خرید و فروخت کو شریعت نکارتی ہے، اس کو کنڈم کرتی ہے، اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہر کا رہنے والا دیہاتی کے سودے کو نہیں بیچے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عام طور سے سبزی کی مارکیٹ میں، پھلوں کی مارکیٹ میں دیہات کے لوگ کچا سودا لے کر کے آتے ہیں،
चावल कभी कोई बेचने आ गया, कोई गेहूं बेचने आ गया, कोई कच्ची सब्जियां बेचने आ गया, कोई अपना जानवर बेचने आ गया। देहात का आदमी बाजार में रह करके अगर वो बेचेगा तो ख़रीदने वाले को भी आसानी है और बेचने वाले को भी आसानी है। अगर कुछ मुनाफा होगा तो डायरेक्ट देहाती को मिलेगा, और अगर सस्ता सौदा मिलना होगा तो शहरी को डायरेक्ट सस्ता सौदा मिल जाएगा। लेकिन अगर शहर का रहने वाला बीच में टांग डाल के बैठ जाए, जैसे आम तौर से खिरी बाग के अंदर देखने को मिलेगा, या बकरीद के मौके पर जानवरों की ख़रीदारी में देखने को मिलेगा कि शहर के कुरैशी या शहर के कुछ लोग देहातियों को ला करके एकदम उनको सील कर देते, तुमको बोलना नहीं है, अगर अपनी मर्जी से बेचोगे हम बेचने नहीं देंगे, भगा देंगे। अब उनसे सौदा करते हैं, तुमको कितना चाहिए? हमको इस जानवर की इतनी कीमत चाहिए। अब वो बेचारा देहाती आदमी अपने एतबार से 8,000 बता दिया। इसने कहा ठीक है, तुमको 8,000 चाहिए, हम 8500 देंगे, 500 ज़्यादा देंगे, लेकिन तुमको बोलना नहीं है। कोई ख़रीदार आएगा हमसे बात कराना। अब वो लेके खड़ा है, ख़रीदार आएगा तो ये ज़बरदस्ती 10,000 बताएगा। देहाती 8 में बेचना चाहता है लेकिन वो नहीं बेच सकता, क्यों? उसकी ज़बान को बंद कर दिया। अब ये तुला हुआ है कि मैं 10 में हर हाल में बेचूंगा। अब इससे नुकसान ये हो रहा है कि देहाती का सौदा बर वक्त बिकता नहीं है और शहर के लोगों को मुनासिब दाम पर सामान मिलता नहीं है। दोनों को नुकसान है, दोनों को ज़रर है, दोनों का घाटा है। इसलिए शरीयत ने एक ज़ाब्ता बयान किया कि देहाती लोग जब मार्केट के अंदर अपना सौदा लेकर के आए तो शहरी उसके अंदर टांग नहीं डालेंगे, और अगर शहरी टांग नहीं डालेंगे तो आम लोगों को, तमाम तबके के लोगों को बेहतरीन सामान अच्छे दामों में आसानी से मिल जाएगा, और जो सख्ती, शिद्दत, तुरशुरुई, बद कलामी होती है वो तमाम चीज़ें सामने नहीं आएंगी। अब जो आदमी शरीयत के इस बनाए हुए उसूल को तोड़ करके ज़बरदस्ती काम करेगा तो बज़ाहिर उसको लगेगा कि मैंने 10,000 का सौदा बेच करके 1500 का फ़ायदा उठा लिया, वो उसके लिए फ़ायदा नहीं है, वो उसके लिए वबाले जान है। आप घूम करके ज़मीनी सतह पर देख लीजिएगा। एक कुरैशी मुझको मिला 2-4 रोज़ पहले ही अभी, उसने कहा मौलाना चाँद रात को आप लोगों की बद्दुआओं ने इतना असर कर दिया कि अब हमको खुल करके दिखता है। बड़ी बड़ी भैंसें जो रोज़ाना कटती हैं, एक एक भैंस के अंदर 18,000 हज़ार तक का नुकसान जा रहा है। हड्डी, छिलकुर, चर्बी, कान, पोंछ सब डाल करके बेच दो। जब शरीयत के उसूल को बालाए ताक रख के तुम हर चीज़ बेच दोगे तो बरकत तुम नहीं डाल सकते। बरकत, तरक्की तो अल्लाह ही की तरफ से आएगी, आप असबाब इख्तियार कर सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला तिजारत से बरकत खींच लेंगे तो हर चीज़, हर मेहनत तुम्हें सिर्फ तबाही में ले जाएगी। जितनी मेहनत बढ़ाते जाएंगे उतनी तबाही आती जाएगी। इसलिए जो शरीयत ने ख़रीदो फ़रोख्त के ज़वाबित बताए हैं, आदमी पहले उन चीज़ों को सीखे, उन चीज़ों को सीख करके काम करे, उसके बाद काम करके देखे कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी तरक्की हो रही है और कितना दिल के अंदर सुकून आ रहा है। और अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो परेशानी जो पूरे शहर के अंदर फैली हुई है हर आदमी के ऊपर, सिर्फ वही देखने को मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत को समझ करके उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।